ایم آئی کیپٹل میں خوش آمدید۔ ایک ضروری بات، ہم جو بھی بات کریں گے وہ تاریخی حقائق، شائع شدہ رپورٹس اور عدالتی فیصلوں پر مبنی ہے۔ ہمارا مقصد کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانا بالکل نہیں ہے، نہ ہی ہم ریٹیل انویسٹرز کو مارکیٹ سے ڈرانا چاہتے ہیں۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ جو لوگ اپنی محنت کی کمائی مارکیٹ میں لگاتے ہیں وہ آنکھیں کھلی رکھیں۔ بالکل، کیونکہ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ کی تاریخ کا ایک بہت اہم باب ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بروکریج ہاؤس اے سی سیکیورٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے فراڈ اور ڈیفالٹ کی۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ فراڈ کیسے شروع ہوا، یہ اتنے سالوں تک کیسے چلتا رہا، اور سب سے اہم، ان سرمایہ کاروں کا کیا بنا جن کے پیسے اس کہانی میں ڈوب گئے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا ایک اہم موڑ اپریل 2015 میں آتا ہے جب سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی SECP اچانک اے سی سیکیورٹیز کے تمام ٹریڈنگ ٹرمینلز بند کر دیتی ہے۔ ایک سرمایہ کار کے لیے اس سے بڑا ڈراؤنا خواب کیا ہو سکتا ہے کہ صبح وہ اٹھے اور اسے پتہ چلے کہ اس کا بروکر کام نہیں کر رہا۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا تھا؟ دیکھیں، بظاہر یہ سب کچھ اچانک ہوا، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ فورینسک رپورٹ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ فراڈ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں تھی۔ اس کی جڑیں بہت گہری تھیں، اور یہ جو کلائنٹس کے ایسٹس کا غلط استعمال ہے نا، یہ کم از کم اکتوبر 2008 سے جاری تھا۔ 2008 سے؟ جی، 2008 سے۔ یہ کوئی غلطی یا حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا منظم فراڈ تھا، جسے ہم ڈیلیبریٹ ایکٹ آف فراڈ کہتے ہیں، اور یہ کئی سالوں پر محیط تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ان 7 سالوں میں آخر ہو کیا رہا تھا؟ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا؟ یہی تو اس کیس کا سب سے تشویشناک پہلو ہے، اور فراڈ کا طریقہ کار انتہائی سادہ تھا۔ بروکریج ہاؤس اپنے کلائنٹس کے شیئرز اور پیسے غیر قانونی طور پر استعمال کر رہا تھا۔ جیسے کلائنٹ کے اثاثوں کو مس یوز کیا گیا، مس یوٹیلائز کیا گیا، یا سیدھے سادے لفظوں میں پلفرڈ کیا گیا، یعنی چوری کیا گیا۔ مطلب وہ کلائنٹس کے شیئرز ان سے پوچھے بغیر بیچ رہے تھے یا کیا کر رہے تھے؟ بالکل، وہ کلائنٹس کے اثاثوں کو ان کی اجازت کے بغیر بیچ رہے تھے، انہیں بینکوں کے پاس گروی رکھوا رہے تھے، جسے پلیجنگ کہتے ہیں، یا ان شیئرز پر اپنی ذاتی ٹریڈنگ کر رہے تھے۔ یہ اعتماد کا سنگین قتل تھا۔ قانونی زبان میں اسے بریچ آف فیڈیوشری ڈیوٹی کہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے اپنا سونا بینک کے لاکر میں رکھا اور بینک مینیجر اسے نکال کر اپنا کاروبار کرنے لگے۔ آپ کا بروکر آپ کے احساسوں کا محافظ ہے، مالک نہیں۔ اے سی سیکیورٹیز نے اس بنیادی اصول کو توڑا۔ لیکن کیا اس کا کوئی ثبوت ہے کہ کلائنٹس کو اس کا علم پہلے ہو گیا تھا؟ کیا کسی نے آواز نہیں اٹھائی ان 7 سالوں میں؟ آواز بالکل اٹھائی گئی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت سندھ ہائی کورٹ کا ایک مقدمہ ہے، سوٹ نمبر 1954 آف 2010۔ 2010 کا؟ جی، 2010 کا۔ یہ کیس کسی ریگولیٹر نے نہیں، بلکہ متاثرہ کلائنٹس نے خود 2010 میں دائر کیا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرمایہ کاروں کو ان بے ضابطگیوں کا علم ریگولیٹرز کے ایکشن سے پورے 5 سال پہلے ہو چکا تھا، اور وہ انصاف کے لیے عدالت پہنچ چکے تھے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر 2010 میں ہی کلائنٹس عدالت چلے گئے تھے تو پھر مزید 5 سال تک یہ فراڈ کیسے چلتا رہا؟ ریگولیٹر کیا کر رہا تھا؟ یہ تو ایسا ہے کہ چور پکڑا گیا ہے، شور بھی مچ گیا، لیکن وہ پھر بھی آرام سے چوری کرتا رہا۔ یہ سوال اس وقت کے پورے ریگولیٹری ڈھانچے کا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اس وقت کے آڈٹ اور نگرانی یعنی سرویلنس کے طریقے اتنے مؤثر نہیں تھے۔ اس لیے کمپنی کے لیے ممکن تھا کہ وہ ایک آڈٹ سے دوسرے آڈٹ کے درمیان اپنے کھاتوں کو ٹھیک ٹھاک دکھا کر بچ نکلے۔ اچھا، تو سسٹم میں ایسی جگہ تھیں جہاں چھپا جا سکتا تھا؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آخرکار 2015 میں کمپنی بند ہو گئی، لیکن ان لوگوں کا کیا بنا جنہوں نے یہ سب کیا تھا؟ اور اس سے بھی اہم سوال، ان سرمایہ کاروں کے پیسوں کا کیا بنا جو عدالت تک گئے؟ اور یہیں پر یہ کہانی ایک نیا اور زیادہ مایوس کن موڑ لیتی ہے۔ اے سی سیکیورٹیز کے مالکان اور ڈائریکٹرز جن پر یہ سب کرنے کا الزام تھا، وہ ملک سے فرار ہو گئے۔ فرار ہو گئے؟ جی، رپورٹس کے مطابق وہ ہائیڈنگ ابراڈ ہیں، اور یہ کوئی انوکھا طریقہ نہیں تھا۔ اس دور کے دیگر ڈیفالٹ کرنے والے بروکرز جیسے MR سیکیورٹیز اور اسٹاک اسٹریٹ کے مالکانوں نے بھی یہی راستہ اپنایا۔ یعنی جنہوں نے اربوں کا فراڈ کیا وہ سسٹم کی پہنچ سے ہی دور ہو گئے، اور عدالتی کیس کا کیا نتیجہ نکلا؟ بالکل، اور اس کا سیدھا اثر قانونی کارروائی پر پڑا۔
सिंध हाई कोर्ट ने तवील समात के बाद सरमायाकारों के हक में फैसला तो दे दिया। जिस एक केस का हमने जिक्र किया उसमें अदालत ने एसी सिक्योरिटीज को हुक्म दिया कि वो अपने क्लाइंट्स को 47.16 मिलियन रुपीस से जायद की रकम उनके मिसयूज शेयर्स के एवज अदा करे। 48 मिलियन रुपए जी, और साथ ही 375,000 रुपए जो उनके अकाउंट में नकद थे वो भी वापस करे। अदालत ने सिर्फ यही नहीं बल्कि इस रकम पर 18% सालाना मार्कअप का भी हुक्म दिया, जो इस बात का सबूत है कि अदालत ने इस फ्रॉड की संगीनी को पूरी तरह तस्लीम किया है। सही। लेकिन यहीं पर एक खलीज पैदा होती है जिसे इन्फोर्समेंट गैप कहते हैं, यानी कानून और इस पर अमल दरामद के दरमियान का फासला। आपके पास कागज पर करोड़ों का एक अदालती हुक्म यानी डिक्री तो है, लेकिन हकीकत में आपके हाथ खाली हैं क्योंकि कंपनी के एसेट्स खत्म हो चुके हैं और जिम्मेदारान मुल्क में मौजूद ही नहीं है। ये तो बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। मतलब आप कानूनी जंग जीत कर भी हार गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तहत एक फंड है जिसे सेंट्रलाइज्ड कस्टमर प्रोटेक्शन कॉम्पेंसेशन फंड या CCPF कहते हैं। इसका मकसद ही यही है कि अगर कोई ब्रोकर डिफॉल्ट कर जाए तो उसके क्लाइंट्स को कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जा सके। तो फिर एसी सिक्योरिटीज के क्लाइंट्स को इस फंड से मदद मिली होगी? यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। PSX की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक एसी सिक्योरिटीज के क्लाइंट्स ने जितने क्लेम्स दायर किए उन्हें उस फंड से कुल अदायगी उनके दावों का सिर्फ 6.10% की गई। मतलब अगर किसी का 5 करोड़ डूबा तो उसे सिर्फ 30 लाख के करीब मिलेंगे। इसकी वजह क्या है? नहीं, 30 लाख भी नहीं। इसकी वजह उस फंड के कवानीन में छुपी है। अच्छा, उस फंड के तहत हर सरमायाकार को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 लाख रुपए यानी 1 मिलियन रुपीस का मुआवजा मिल सकता है, चाहे उसका नुकसान करोड़ों में ही क्यों ना हो। एक मिनट, सिर्फ 10 लाख? जी, सिर्फ 10 लाख। अच्छा, अब मैं समझी। एक तरफ अदालत एक क्लाइंट का 47 मिलियन रुपए से ज्यादा का नुकसान तस्लीम कर रही है और दूसरी तरफ हमारा हिफाजती निजाम उसे कह रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 लाख मिल सकते हैं। ये फंड एक फर्स्ट एड किट की तरह है, जबकि सरमायाकार को हार्ट सर्जरी की जरूरत थी। ये छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका नुकसान चंद लाख में हो, उन्हें शायद कुछ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दे, लेकिन उन लोगों के लिए जिनका पोर्टफोलियो बड़ा था, ये तहफ़्फ़ुज़ ना होने के बराबर है। सही। ये एक बहुत बड़ा गैप है जो जाहिर करता है कि हिफाजती जाल का साइज खतरे के साइज से बहुत छोटा था। तो फिर वापस उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? ये सिर्फ एक ब्रोकर की बेईमानी तो नहीं लगती, ये तो पूरे सिस्टम की नाकामी की तरफ इशारा है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक सिस्टेमिक फेलियर था, यानी पूरे निज़ाम की नाकामी। हमने रेगुलेटरी ताखीर यानी रेगुलेटरी लैग की बात तो कर ली, लेकिन दूसरी बड़ी वजह कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुकम्मल फुकदान था। ये फ्रॉड एसी सिक्योरिटीज के अंदरूनी कंट्रोल्स की मुकम्मल नाकामी के बगैर मुमकिन ही नहीं था। रिपोर्ट में यहां तक लिखा है कि कंपनी के बोर्ड रेजोल्यूशंस भी ठीक तरीके से पास नहीं होते थे। अच्छा, जिसका मतलब ये है कि चंद लोगों ने पूरे इदारे को अपनी जाती जागीर समझ लिया था और वो जो चाहते थे कर रहे थे। और जैसा आपने शुरू में कहा था कि एसी सिक्योरिटीज अकेला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एसी सिक्योरिटीज का नाम उस दौर के दीगर डिफॉल्टर्स जैसे MR सिक्योरिटीज और स्टॉक स्ट्रीट के साथ अक्सर लिया जाता है। इससे ये जाहिर होता है कि क्लाइंट के असासों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला उस वक्त वसी पैमाने पर मौजूद था। ये किसी एक बुरे अदाकार की नहीं, बल्कि एक कमज़ोर स्टेज की कहानी थी, जहां ऐसे किरदारों को खुलकर खेलने का मौका मिल रहा था। तो इस पूरे तल्ख तजुर्बे से क्या कोई सबक सीखा गया? क्या मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कोई ठोस सिफारिशात सामने आईं? जी, फोरेंसिक रिपोर्ट में कुछ बहुत ठोस और अमली सिफारिशात दी गई हैं। पहली और सबसे अहम सिफारिश टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक है। ये कहा गया कि ब्रोकर्स के रिकॉर्ड्स की सालाना ऑडिट करने के पुराने तरीके को छोड़ा जाए। उसकी जगह CDC और NCPL की सतह पर एक ऐसा खुदकार निज़ाम बनाया जाए जो क्लाइंट के असासों की रियल टाइम तस्दीक करे। इससे अगर एक शेयर भी इधर से उधर होता है तो वो फौरी तौर पर सिस्टम में नजर आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और इन डायरेक्टर्स के बारे में क्या, जो मुल्क से भाग जाते हैं, उनका क्या हाल है? इसके लिए दूसरी और शायद सबसे ताकतवर सिफारिश ये है कि रेगुलेटर्स को ये इख्तियार दिया जाए कि जैसे ही किसी डायरेक्टर पर फ्रॉड का संजीदा शुबा हो तो तहकीकात मुकम्मल होने का इंतजार किए बगैर, मतलब सबूत से पहले? जी, उनके मुल्क से फरार होने से पहले उनके ज़ाती असासों को मुंजमिद कर दिया जाए। ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तरह होगा जो एहतिसाब को यकीनी बनाएगा।
اور انویسٹر پروٹیکشن فنڈ کے بارے بھی کوئی بات ہوئی اس 10 لاکھ کی حد کو بڑھانے کی؟ جی، تیسری سفارش اسی سے متعلق ہے۔ یہ تجویز دی گئی کہ 10 لاکھ روپے کے معاوضے کی حد کو مارکیٹ کے موجودہ حالات اور مہنگائی کے مطابق بڑھایا جائے تاکہ یہ واقعی کوئی معنی خیز تحفظ فراہم کر سکے۔ صحیح۔ اور آخر میں چوتھی سفارش یہ تھی کہ دوسرے ممالک کے ساتھ قانونی معاہدوں، جنہیں MLATs یا میوچول لیگل اسسٹنس ٹریٹیز کہتے ہیں، کو مضبوط کیا جائے تاکہ مالیاتی مجرموں کا بین الاقوامی سطح پر پیچھا کیا جا سکے اور بیرون ملک سے اثاثے واپس لائے جا سکے۔ تو اگر میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ کروں، ایس سیکیورٹیز کا کیس صرف ایک فراڈ نہیں بلکہ مارکیٹ میں موجود خطرات کی ایک واضح مثال ہے۔ یہ منظم دھوکہ دہی، ریگولیٹری سسٹم کی سستی اور ایک ایسے حفاظتی نظام کی کہانی ہے جو اس وقت بہت سے سرمایہ کاروں کو حقیقی تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ بالکل، لیکن اس بحث کا مقصد لوگوں کو سرمایہ کاری سے ڈرانا نہیں ہے، بلکہ اپنی تحقیق اور چوکس رہنے یعنی ڈیو ڈیلیجنس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ سسٹم کہاں اور کیسے ناکام ہو سکتا ہے تو آپ خود کو بچانے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ یہ جاننا خود کو بچانے کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ جاتے جاتے اس کیس پر مبنی رپورٹ ایک بہت طاقتور تجویز دیتی ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ جب کسی بروکریج ہاؤس کے ڈائریکٹرز پر فراڈ کا شبہ ہو تو ان کے ملک سے فرار ہونے کا راستہ روکنے کے لیے فوری طور پر ان کے ذاتی اثاثوں کو منجمد کر دیا جائے۔ بظاہر یہ سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے ایک بہت مؤثر قدم لگتا ہے۔ یہ مؤثر ضرور ہے، لیکن اس سے ایک گہرا قانونی اور اخلاقی سوال بھی جنم لیتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں انوسنٹ انٹل پروون گلٹی یعنی بے گناہ جب تک جرم ثابت نہ ہو کا اصول جمہوریت اور انصاف کی بنیاد ہے، وہاں سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے فوری اور سخت کارروائی اور افراد کے بنیادی حقوق کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ کیا ہم شبے کی بنیاد پر کسی کو اس کے اثاثوں سے محروم کر سکتے ہیں؟ یہ لکیر آخر کہاں کھینچی جانی چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ریگولیٹرز اور قانون سازوں کو بہت سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ جون 2016 میں ایس سیکیورٹیز کے چیئرمین نے پلی بارگن ایکسیپٹ کیا اور نیب کے پاس انویسٹرز کے کلیم سیٹل کرنے کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کی۔ یہ فرم 53 کروڑ 30 لاکھ کے ادھار کے ساتھ 432 انویسٹرز کو افیکٹ کر چکی تھی۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج نے کلیم ویریفیکیشن شروع کی اور انیشل پیمنٹس IPF سے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا پلان بنایا۔ باقی پیسہ فرم کے ایسٹ سے آنا تھا۔ 2018 تک انویسٹرز بہت فرسٹریٹڈ تھے۔ ریگولیٹرز پر ڈریگنگ فیٹ کا الزام لگا اور سیٹلمنٹ ابھی بھی انسرٹن ہے۔ کچھ انویسٹرز کو پارشل ریلیف ملا، لیکن بہت سے کلیمز اسپیشلی لارج انویسٹرز کے ابھی بھی انریزالوڈ ہیں۔ یہ ساگا سٹال ہو چکا ہے اور 2025 تک کوئی پبلک کلوزر نہیں ملا۔